اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہے کہ پوچھا ہے کہ کفار کے بچے جب تک بالغ نہ ہوں کیا مسلمان سمجھے جائیں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کسی سے واقعی کفر سرزد نہ ہو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اگر فرض کر لیں کوئی بچہ ہے کفار کا 7 سال سے بڑی عمر کا ہے لیکن 15 سال سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے اور اس سے بظاہر کوئی کفر سرزد نہیں ہوا، وہ اس کو یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ ان کے عقائد باطلہ کو پسند کرتا ہے یا اس نے کوئی کفر کی علامت اختیار کی ہو، آپ نے کبھی نہیں دیکھا، تو اب ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے کہ چونکہ وہ کفار کے درمیان رہتا ہے، وہ کفار کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ تو لہٰذا جب وہ فوت ہوگا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ رہنے کے باوجود ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہو، تو عند اللہ وہ ہو سکتا ہے کہ مومن ہو اور اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ ہم چونکہ ظاہر کے پابند ہیں تو ہم تو اسے کافر کہیں گے، اور پھر میدان محشر میں ہی پتہ چلے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کوئی اس نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ کفر سے فرض کر لیں بیزار رہا۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہیں پر پیدا ہو جاتے ہیں لیکن کفر سے بیزار رہتے ہیں، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی بچہ ہے جو 7 سال سے بڑی عمر کا ہے اور وہ کلمات کفر کہتا ہے، باقاعدہ کفریہ عبادات اور عقائد باطلہ اختیار کیے ہوئے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے۔ اور فرض کر لیں کوئی بچہ 7 سال سے بڑی عمر کا ہے، یعنی 8 سال کا ہو چکا ہے کم از کم، اور وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اس کا ایمان معتبر ہے، اگرچہ بھی بالغ نہیں ہوا پھر وہ مسلمانوں کے حکم میں ہوگا۔ تو 3 صورتیں ہیں، تینوں صورتوں پہ غور کر لیا جائے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک مسجد ہے، اس کے صحن میں قبور کے یعنی قبروں کے ہونے کا شک ہے کہ شاید کچھ قبریں تھیں پہلے، انہیں مسمار کر کے اور مسجد بنا دیا گیا ہے، تو کیا وہاں جمعہ اور جماعت درست قائم کرنا درست ہوگا؟ دیکھیں، شک و شبہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تو قبرستان ہوتا نا، فرض کر لیں قبرستان ہے اور اس میں ایک راستہ بنایا گیا ہے اور اس میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ جی یہاں شاید کچھ مسجدیں تھیں قبریں تھیں جن کو مسمار کر کے راستہ بنایا گیا ہے، تو وہاں شک و شبہ کو تقویت دینے والی چیز موجود ہے، اطراف میں قبریں، نیا راستہ کا بنایا جانا، تو وہاں پر تو احتیاط کرنی ہوگی۔ لیکن جہاں پر صرف شک و شبہ ہے، بظاہر اور کوئی ظاہری علامت وہاں موجود نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ یہاں قبریں ہیں، تو ایسی افواہوں کا اعتبار نہیں، شک و شبہ کو دور کر کے وہاں پہ آپ بالکل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہیں جو اگر کسی کے ہاں چوری ہو جائے نا تو ان کے پاس جا کر بتائیں کہ جی چوری ہو گئی ہے اور جس پر شک ہے اس کا نام بتائیں، تو وہ کچھ چاول پڑھ کر دیتے ہیں اور اس جو مشکوک شخص ہے جس کے بارے میں شک کا اظہار کیا گیا اسے کھلاتے ہیں، تو پھر وہ اگر چاول جب وہ کھاتا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں، مخصوص طریقہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مخصوص طرز پہ چاول ٹوٹا ہوگا تو چور یہی ہے۔ اس طریقے سے چور کا معلوم کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، نفسیاتی طور پہ اگر یہ حملہ کیا جاتا ہے تو پھر تو حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے ایک گھر میں شادی تھی تو کسی کا زیور چوری ہو گیا، تو ان کے گھر کے بچے نے کہا کہ خاموشی سے شرافت کے ساتھ ایک رات کی مہلت دیتے ہیں، فلاں جگہ پہ وہ زیور رکھ دیا جائے جس نے چرایا، ورنہ کل میں ایک بابا سے چاول پڑھا کے لاؤں گا، سب کو کھانے ہوں گے، جو چور ہوگا اس کو خون کی الٹی ہو جائے گی۔ تو جب رات گزری تو صبح وہ زیور وہاں موجود تھا۔ یہ تو ایک نفسیاتی طور پہ حملہ تھا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے کہ صرف پہلی بات یہ کہ اس کی بنیاد چاول کھلانے کی پہلے شک پر ہے کہ آپ بتائیں کس پر شک ہے، تو اس طریقے سے شک کر کے ہم کس طرح پتہ کر سکتے ہیں کہ کون چور ہے کون نہیں؟ اب آپ نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ فلاں پہ شک ہے، اس کو چاول کھلایا، فرض کر لیں ان حضرت کی دانست میں وہ چاول ویسے ہی ٹوٹے ہیں جیسے وہ چاہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر فرض کر لیں وہ چور نہیں ہے لیکن انہوں نے تو کہہ دیا یہ چور ہے، اب بتائیں وہ شخص عزت کے ساتھ معاشرے میں جی سکتا ہے؟ تو اس طرح کی جو ظنی چیزیں ہوتی ہیں جن میں قطعیت بالکل بھی نہیں ہے، شیورٹی بالکل نہیں ہے، خود آپ تذبذب کے اندر رہیں گے، تو اس طرح اگر وہ فرض کر لیں مولانا صاحب کنفرم نہیں کہتے ہیں بھئی دیکھو میں نے چیک کیا ہے، میرے علم کے مطابق تھوڑا سا شبہ آ رہا ہے، آپ اور کراس کویسچن کر کے معلوم کر لیں، پھر تو سمجھ میں آتا ہے کچھ، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں میرا علم بہترین ہے اور ضرور یہی چور ہے، تو پھر ایسے مطلب یہ کہ کوئی غیب نہیں جانتا، نہ چاول کھلانے سے چوروں کا پتہ چلتا ہے،
ایسے شخص کے پاس نہ جائیں، نہ اس عمل کو کریں۔ کل ہو سکتا ہے کوئی آپ پہ شک کرے اور آپ کو چاول کھلایا جائے اور وہ چاول مخصوص انداز سے ٹوٹے ہوئے مل جائیں تو پھر آپ کا بھی بیڑا غرق ہوگا۔ تو اس طرح کرنا بالکل درست نہیں۔ میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ اچھے عاملین موجود ہیں، ان عاملین کے اوپر کوئی طنز نہیں ہے، کوئی اٹیک نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے علم سے چیز معلوم کرتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% شیورٹی کے ساتھ ہے، علم اللہ کو ہی ہے، لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے اور خصوصاً شک و شبے کی بنا پر کسی کی زوال عزت کا سبب نہیں بنتے ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن جو بڑے اچھل اچھل کے دعوے کرتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے، ایسے لوگوں کو ضرور آزمایا جائے۔ چوری ووری کوئی بھی نہ ہو، ایک شخص کو لے جائیں اور کہیں اس پہ شک ہے، ہمیں چاول کھلائیں حضرت اس کو، دیکھیں ان 4-5 کے اندر کوئی ایک 4-5 کو کھلوا دیں، ایک تو چور نکل ہی آئے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے علوم میں قطعیت بالکل نہیں ہوتی، اور جو دعویٰ کرے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اور واقعی میرے علم کا رزلٹ جو ہے بالکل 100% ہوتا ہے، اس کو آزمائیں بس، باقی کسی کو نہیں، تاکہ اس کے غلط بیانی کا زور ٹوٹ جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ میری امی کے پاس 4 تولے سونا ہے نا، اور پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اس نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو بیٹیوں کو مطلب دیں گی نا، لیکن ابھی دیا نہیں ہے، تو اس کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ پیسے وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے تو اور بولیں، دوسرا کویشچن کریں۔ ٹھیک ہے بتا دو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ تو پھر خاوند نے کہا کہ مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح کہنے سے کیا طلاق کا حکم تو نہیں ہوگا؟ بہن ذرا ایک منٹ تھوڑا سا بریک لگائیں گے تھوڑا سا، اب دوبارہ بتائیے مجھے ذرا کویشچن۔ جی جی مفتی صاحب، مطلب ایک بار خاوند نے یوں کہا کہ اگر تمہیں زیادہ غصہ ہے تو ماں کے گھر جا بیٹھو، ٹھیک ہے۔ ایک بار یوں کہا، اور دوسری مرتبہ یوں کہا کہ مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو مختلف مواقع پر ہاں اس طرح، اور حالانکہ طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا تھا بیچ میں۔ تو ہاں ایک یہ پوچھنا ہے، اور دیکھو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہیلو آواز؟ جی جی بولیے بولیے۔ سب ایک حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق مطلب کسی کے ذہن میں یہ رہ گیا کہ شاید وہ دوسرے نبی ہیں نمبر کے اعتبار سے، مطلب شروع سے اس کے ذہن میں کوئی یوں رہا آدم ثانی کہنے کی وجہ سے، اور ایک دوسری حدیث کے اس میں بس ذہن میں یوں رہ گیا کہ شاید غلطی سے کہ وہ دوسرے نبی ہیں۔ تو ایک بار محفل میں بھی انہوں نے، ایک خاتون نے یہ بیان کر دیا کہ یہ دوسرے نبی ہیں، تو پھر بعد میں ان کو مطلب جب مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے توبہ بھی کی، تو کیا اس میں تجدید ایمان یا تجدید نکاح کا حکم ہوگا مفتی صاحب؟ چلیں اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ پوچھا تھا، ایک مطلب تھوڑا سا ایسا بنا ہوا تھا جیسے تعویذ ٹائپ ہوتا ہے نا اس میں، لیکن نیچے دائرے دائرے بنے ہوئے تھے، جو باہر کے لوگ ہیں اس کو جانتے ہوں گے، اور وہ بری نظر سے بچانے کے لیے پوچھا کہ گھر میں اس کو لٹکا سکتے ہیں، تو اس سے سنا ہے کہ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ نظر بد نہیں لگتی ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز کہ جس کا مذہب اسلام سے تعلق نہ ہو، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو روحانیت کے لیے خاص طور پہ استعمال نہ فرمائیں۔ جسمانی علاج کے لیے ہزاروں دوائیں ہوتی ہیں، انگریزوں نے بنائی ہیں، غیر مسلمین نے، ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس میں صرف مذہب اسلام کو ہی فوقیت ہوگی، باقی کسی چیز کو نہیں۔ اور اب یہ کہ مطلب یہ ایسا گول گول بنا کے اس میں کہ بھئی یہ ایک آنکھ سی بنا دی ہے، اب اس کو لٹکا دیں گے تو نظر بد نہیں لگے گی، کوئی شرعی تصور ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، تو ان سے بچیں۔ قرآن پاک کی طرف آئیے۔ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس میں بے شمار تاثیرات ہیں۔ کسی کو نظر لگ جائے آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیں، یہ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ وہ نظر اتر جائے گی۔ یا دیگر اپنے گھر کے ٹوٹکے ہوتے ہیں جیسے مرچوں سے نظر اتارنا، کالی مرچوں سے نظر اتارنا، تو ان کو کریں۔ لیکن جو چیز مطلب یہ کہ مذہب سے اس کا تعلق نہ ہو، مسلمانوں میں رائج نہ ہو، ان چیزوں کو دین کے اندر یا اپنے ایسے اس طرح کے معاملات میں روحانیت میں داخل کرنا، ایک وقت آئے گا کہ انسان اس کا بہت ہی غلط قسم کا رزلٹ دیکھے گا، کیونکہ ہر ایک کی بات دل پہ اثر کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بدعقیدگی، کسی ایسے عقائد باطلہ کی ترویج، ایسے عقائد باطلہ کی ترویج موجود ہو کہ آپ اگر ان کو اختیار کر لیں تو آپ اسلام سے دور ہو جائیں۔ اس لیے کسی کا بھی کوئی ایسا کوئی منتر ہو، کوئی چیز پڑھنے کو دے دی جائے، بالکل نہیں۔ نہ یہ جو موویز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، ہارر موویز وغیرہ اس قسم کی، جن میں کوئی ایسے عملیات دکھائے جاتے ہیں کہ جن اتار دیا، فلاں اتار دیا، اور وہ اپنے منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ لائک کریں گے اور اچھا سمجھیں گے، اچھا جانیں گے، ہو سکتا ہے ایمان کے اوپر شدید قسم کا اثر پڑ جائے اور برا اثر پڑے، تو اپنے مذہبی جو طریقہ کار ہیں اور علماء جو آپ کو گائیڈ لائن دیں اسی کو اختیار کیجئے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ
میری دادی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی, سیریس ہو گئی تھی. تو یو پی میں ہے میری دادی, تو میرے ابو ان کے خدمت کے لیے گئے تھے, لیکن ابھی ان کی خدمت کے لیے میری امی کو بھی جانا تھا, تو لیکن ابھی کوئی ہے نہیں محرم سفر کرنے کے لیے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بمبئی پہ ان کو بٹھا دوں اور وہاں کانپور میں ابو وہاں ان کو ریسیو کر لیں؟ ٹھیک ہے. اور اب ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کی جو گوشت ہے اس کی شرعی تقسیم کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ایک پرانے پروگرام میں نے سنا تھا کہ اس کا تعلق صرف نیت سے ہے, اور ایک دفعہ اگر آپ نے جانور قربان کر دیا اور اس کا خون بہہ گیا تو اس کے بعد اگر سارا گوشت بھی خود رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے اوپر ذرا کلیئرٹی چاہیے. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور کوئی کویشچن؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک انہوں نے پوچھا کہ ہمارے یہاں اٹلی یا یورپ میں جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے, گندا پانی, اس کو سٹور کیا جاتا ہے, پھر اس کو ریسائیکل کرتے ہیں, اور ریسائیکل کر کے صاف کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو لوگوں کو دیا جاتا ہے, جو پینے کے لیے, نہانے کے لیے, برتن وغیرہ دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس پانی کو پاک سمجھا جائے یا ناپاک سمجھا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب اس طرح کا یہ ریسائیکل سسٹم جو ہے ہر جگہ تقریباً یہ ہو رہی ہے, ریسائیکلنگ ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ایسے علاقوں میں کہ اس کے علاوہ پانی ہی میسر نہیں ہے, اور وہ ریسائیکل کرتے ہوئے ٹریٹمنٹ وغیرہ ایسی کر دیتے ہیں کہ اس میں بالکل سمیل وغیرہ نہیں رہتی ہے, جراثیم ختم ہو جاتے ہیں, دیگر امور سب ختم ہو جاتے ہیں, تو اس کے استعمال کو جائز قرار دیا جائے گا. لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں پر ریسائیکل والا پانی بھی ہوتا ہے اور اچھا پانی بھی صاف ستھرا ہوتا ہے, تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس پانی کو استعمال کیا جائے, اس کو نہ کیا جائے. لیکن جہاں یہی پانی استعمال کرنے کے لیے دیا جا رہا ہو وہاں پہ ایک شرعی قباحت موجود ہے کہ اگر آپ اس پانی کو استعمال نہیں کرتے تو حرج شدید میں مبتلا ہو جائیں گے. اور کہاں جائیں گے آپ؟ اور یہ بھی نہیں کہیں نہ شریعت کہتی ہے نہ ہم کہیں گے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر اپنے پاکستان یا کسی اور جگہ چلے جائیں, یہ بھی نہیں. آپ وہیں رہ سکتے ہیں اور اس پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جہاں دو آپشن موجود ہوں وہاں پہ پھر وہی صاف ستھرا پانی استعمال کریں, اس پانی کو یوز نہ کیا جائے. تو جو مجبوری میں پھنسا ہوا ہے وہ اس پانی سے نہا بھی سکتا ہے, وضو بھی اسی سے ہو جائے گا, اور اس میں نماز ادا کرے گا, انشاءاللہ نمازیں بھی ہو جائیں گی. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے, ایک دوست نے دوسرے سے کہا کہ تم نے گالی دی ہے, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دی. تو اس نے جواب میں معاذ اللہ کہا کہ کیا پھر خدا نے گالی دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں نے کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا پروگرام میں اسی طرح کے ایک موضوع پہ کلام کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص ایسی بات سامنے والے کو کہے کہ وہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو جائے تو وبال دونوں پر, اس پہ تو ہے, اس پر بھی وبال ہوگا کہ ایسی بات کیوں کہی کہ سامنے والے نے اس طرح کہا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ میں مزید کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب, سوال یہ ہے کہ تقریباً 5 سال پہلے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی. جی. تو دیگر جو بات تھی ان سب نے کہا کہ فون پہ طلاق دی, اس وجہ سے طلاق نہیں ہوئی. تو اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر طلاق ہو گئی تھی تو اتنے ٹائم ساتھ رہے, 5 سال ہو گئے اس بات کو, تو اس میں کیا حکم ہوگا اگر ہم دوبارہ سے واپس ساتھ رہنا چاہیں تو؟ کتنی طلاقیں دی تھیں آپ کو؟ 3 طلاقیں دی تھی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. مولانا میں پتہ کر رہا تھا کہ ایک سے زیادہ وظائف کر سکتے ہیں؟ ایک سے زیادہ وظائف؟ ایک سے زیادہ مطلب درود تنجینا, سورۃ تاج اور سورہ مزمل, سورہ یاسین, سورہ واقعہ, یہ روزانہ میں صبح پڑھتا ہوں, یہ اجازت ہے میں پڑھ سکتا ہوں؟ اور بولیے. 1 سال. چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام. ڈراپ ہو گئی شاید. ایک کویشچن یہ کیا تھا, یہ پہلے یہ لے لیں کہ اگر کسی کو آپ جیسے مثلا کوئی بسم اللہ نہیں پڑھ رہا کھانا کھاتے ہوئے, آپ نے کہا بسم اللہ پڑھو, اس نے کہا بھئی میں نہیں پڑھ رہا ہوں, فرض کر لیں معاذ اللہ, آپ نے کہا کیا تم کافر ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کافر ہوں. تو اس قسم کے کویشچنس کرنا کہ سامنے والا طیش میں آ کر کفر نکال دے زبان سے, اس میں کہلانے والے پر بھی الزام ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہی ہوگا.
دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا کہنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دیکھیں کویسچن کرنے والے نے کتنی غلیظ بات کی کہ تم نے گالی دی تو کہ اللہ نے گالی دی ہے. اب جواب میں کوئی کیا کہے گا؟ وہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے اس کو غصہ دلا دیا، اس نے اس طرح کہا. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گالی بکی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ بھی حکماً کفر ہی ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے جو دوست ہوتے ہیں، ایسے جو لوگ جو آپ کو تیش دلا کر اس طرح کے جملے آپ کی زبان سے نکلوا دیتے ہیں، وہ حقیقتاً آپ کے دوست نہیں ہیں. ایسے بیچارے کم علم اور جاہل قسم کے لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑائیں اور اچھے ایسے دوست بنائیں جو باشرع ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں. ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے. ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بھائی نے، یہ بہن نے کہ 4 تولہ سونا ہے میری والدہ کے پاس، اور انہوں نے یہ ارادہ تو کیا ہے کہ بیٹیوں کو آگے چل کر دے دوں گی، لیکن ابھی ان کی ملکیت میں ہے، تو ان پہ قربانی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ کیش وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں جس شخص میں 4 شرطیں جمع ہو جائیں اس پہ قربانی واجب ہے. پہلا یہ کہ وہ مسلمان ہو، دوسرا بالغ ہو، تیسرا مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اور چوتھا مالک نصاب ہو. اور قربانی کے سلسلے میں مالک نصاب وہ ہے جس کے پاس اتنی مالیت کا سامان ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے. تو 4 تولہ سونا چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کافی زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی والدہ پر قربانی واجب ہوگی، انہیں کرنی ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر نے کہا کہ ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاؤ، مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں. ان چیزوں سے طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہے کہ ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاؤ، اس میں ذرا شوہر سے معلوم کر لیجئے گا کہ اگر انہوں نے خدا نخواستہ طلاق کی نیت سے کہا تھا تو پھر تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں. اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ اتنا سخت نہیں ہے جملہ، اس میں ضرورت نہیں، لیکن پہلے والے جملے کے اندر تھوڑا سا احتیاط اختیار کرتے ہوئے شوہر سے پوچھ لیں، اور قسم کے ساتھ اگر وہ قسم کھا کر انکار کر دیں کہ میری اس سے کوئی طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب میں سے بات کر رہی ہوں. میرے 4 سوال ہیں. جی. اگر ہیئر کلر کرنا ہے تو بلیک یا براؤن کون سا کر سکتے ہیں جس میں نماز ہو سکتی ہے؟ اور سجدہ کرنا ہے جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں چیئر پر، تو سامنے سائڈ ٹیبل رکھ کر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور 3rd والا ہے باتھ روم میں اگر ٹوائلٹ ہے تو وہاں پر وضو کرنا کیسا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ اور لاسٹ والا ہے عصر کے وقت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز بتائیے. مغرب کے بعد؟ عصر کے بعد. اچھا عصر کے بعد، ٹھیک ہے بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک میں اگر سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا جائے تو اس پہ جو پروفٹ ملتا ہے اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی. اور چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے یوں کہہ دیا کہ نوح علیہ السلام دوسرے نبی ہیں، غالباً نمبر کے حساب سے کہ آدم علیہ السلام پہلے ہیں، نوح علیہ السلام ان کے بعد ہیں. بعد میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے توبہ کر لی ہے، لیکن کیا تجدید ایمان اور تجدید نکاح وغیرہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ تجدید ایمان کرنا ہو، کیونکہ نوح علیہ السلام نبی تو ہیں، درمیان میں فاصلہ تھا، لیکن مطلب اگر کوئی کسی نے اس طرح کہہ دیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ دوسرے نبی سے کیا آپ کی خاص مراد تھی؟ اگر وہ خدا نخواستہ کوئی دوسری مراد ہو، یوں کہا کہ بھی یہ ہمارے نبی ہیں اور یہ دوسروں کے نبی ہیں، تو پھر تو نبوت کا انکار ہو جائے گا. پھر تو لازم بات ہے کہ تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہی ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے اور کچھ مقصود تھا تو اس کی گنجائش نکلے گی. اس میں صرف توبہ کر لینا بھی آپ کا کافی ہے، ضرورت اس کی بھی نہیں تھی. ایک یہ کہتے ہیں کہ میری دادی سیریس ہو گئی ہیں کسی علاقے میں اور والد صاحب ان کے پاس چلے گئے ہیں، فاصلہ دور ہے. اب والدہ بھی جانا چاہتی ہیں لیکن کوئی محرم ساتھ جانے والا نہیں ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے ٹرین پہ چڑھا دیں، وہاں سے والد صاحب ان کو ریسیو کر لیں؟ دیکھیں آپ کی والدہ کی ایج کیا ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا. اگر وہ 70 سے ابو ہیں، دیکھنے میں بالکل جاذب نظر نہیں ہیں، اس عمر تک پہنچ چکی ہیں، تو اور کوئی ان کو سہارا دینے والا ہو، جیسے ساتھ کوئی محرم تو نہیں جا رہا لیکن ٹرین میں جیسے ریکویسٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا خیال کر لیجئے گا، اور واقعی وہ خیال کرنے والے ہیں تو وہ سفر کر سکتی ہیں. لیکن کم ایج کی جو عورت ہوتی ہیں وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے 3 دن کی مسافت کا سفر نہ کرے اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے. یہاں تک سختی فرمائی ہے، تو اس لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا
کوئی آپ کا ساتھ جائے ان کو لے کر جائے اور وہاں پہنچا کر پھر آپ واپس آ جائیں، لیکن اکیلے سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پہ جو جیسے حالات آج کل ہو رہے ہیں کہ اکیلی عورت کے ساتھ بڑے معاملات ہیں، اور خصوصاً جس ملک کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اور زیادہ احتیاط درکار ہے، تو بہرحال کچھ ساتھ ضرور جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ قربانی کے گوشت کی شرعی تقسیم کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ساتھ میں حوالہ بھی دیا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ جو قربانی کرے اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، اور اس کو گوشت ویسے عام دنوں میں میسر نہیں آتا، تو وہ اگر بالکل بھی تقسیم نہ کرے، سارا کا سارا رکھ لے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے بلکہ، تاکہ چلے گھر والے عرصے دراز تک کھاتے رہیں اگر کوئی انتظام ریفریزر وغیرہ کا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور بانٹیں، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن افضل بھی یہ صورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مطلب بانٹ کر بھی جتنا اپنا آپ کا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، تو پھر تو اللہ کے راستے میں دیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی فرض کر لیں، حکم شرع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، وہی جیسے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک دوست احباب کو دیں، ایک غرباء کے اندر تقسیم کر دیں، یہ ہے افضل طریقہ تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے۔ شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، سب تقسیم کریں، کیونکہ اس وقت گوشت نہیں تھا۔ پھر بعد میں سرکار نے اس حکم کو واپس لے لیا، جب تھوڑی فراوانی ہوئی، زیادہ لوگ قربانی کرنے لگے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا۔ تو اب اسی پر عمل ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجئے، اور وہ 3 حصے بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ہم بعض اوقات اپنے حصے میں ڈالتے ہیں بہترین قسم کی بوٹیاں، گول گول بوٹیاں، وہ سب رکھ لیتے ہیں، یہ بھی رکھ لو، اس کی یہ بناؤں گی، وہ فلاں کی وہ مطلب بریانی بنانی ہے، اور فلاں گوشت کے وہ نہاری بنانی ہے، اور اس کے فلاں چیز بنانی ہے، اپنے اچھا گوشت رکھ لیا۔ دوست احباب کو پھر ان کے دینے کے اعتبار سے کسی نے ران بھیجیے تو ران، کسی کا اچھا گوشت آیا تو اچھا گوشت، جس نے کچھ نہیں بھیجا اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ لین دین کا معاملہ، اور غریبوں کو سب سے زیادہ پسلیوں کا گوشت اور ایسا وہ غریبوں کو دے دو، یہ چیز نہیں۔ آپ جو دے رہے ہیں نا، سمجھ لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جائے گا۔ سب سے پہلے جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے اور پھر کسی غریب تک پہنچتا ہے۔ اب جو اللہ کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، فرض کر لیں کہ وہ اس کے ذریعے غریب تک پہنچا رہے ہیں، وہ تحفہ ایک انتہائی ناقص ہو، یہ مطلب خود سوچ لیجیے، اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طرح کا گوشت بھیج دے کہ اٹھائیں تو یہ پسلیاں ساری لٹکی بھی نظر آئیں، تو آپ بھی اس کو برا فیل کریں گے کہ یار یہ کیا کیسے گوشت بھیجا ہے، پسلیاں بھیج دی ہمیں، اور آپ غصے کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ کے لیے ہم پسند کریں مناسب نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت گوشت اچھا رکھ لیں، باقی سب کو مکس کریں، پھر اس کے 3 حصے کریں، اور تاکہ برابر گوشت پہنچے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ایک شخص نے بیوی کو جو ہے نا فون دے آ کے ابھی آج ہی طلاق کالی طلاق تقریباً 7 سے 8 دفعہ آکھا ہے۔ کیا دوبارہ جملہ کیا کہا اس نے؟ جملہ بتائیں بس۔ جملہ ہے ابھی بیوی کو آ کے فون دیتے آج ہی تجھے طلاق کالی طلاق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، 8 مرتبہ انہوں نے کہا ہے۔ 8 تو ہو، اور بس یہی مسئلہ ہے جی میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں۔ اب دیکھیں ہم لوگ 17واں سال ہے، بول کے تھک گئے ہیں، لیکن ہماری پاکستانی قوم ماشاءاللہ اتنی استقامت پذیر ہے، جس چیز سے منع کرو وہ ضرور کرے گی۔ جہاں لکھا ہو نا پیشاب کرنا منع ہے، وہاں ضرور کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے، جہاں لکھنا ہو تھوکنا منع ہے وہاں تھوکیں گے، اور جہاں ریکویسٹ کی جائے کہ اپنے ٹیلی ویژن کو بند کر دیں وہاں ضرور کھولا جائے گا۔ تو بہرحال دوبارہ کال کر لیجئے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر نے فون پر مجھے 3 مرتبہ طلاق دی 5 سال پہلے، اب مجھے پتہ چلا کہ 5 سال ہم ساتھ رہے، کسی نے کہا فون پہ طلاق ہی نہیں ہوتی، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کس نے کہا فون پر طلاق نہیں ہوتی؟ فون پر تجارت ہو رہی ہے، فون کے اوپر آپ ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں، فون کے اوپر حکم دیتے ہیں ماں باپ، تو کیا اس کو پورا کرنا بچے پہ واجب نہیں ہوتا؟ ہر چیز فون کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اسی طرح میسیجز، میلز ہیں، میسیج ہیں، بعض کہتے ہیں جی فون کے میسیج سے طلاق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی صاحب طلاق؟ کس وجہ سے نہیں ہوتی؟ جب یہ چیزیں ہمارے زمانے میں رائج ہیں، ان کو اپنے جذبات، اپنی فیلنگز، اپنے معاملات کے اظہار کے لیے بہت سی چیزوں کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ ویلڈ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی میل، آج کل میل کے اوپر دیکھیں کتنے سارے آپ آرڈرز دیتے ہیں، آرڈر ریسیو کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہو رہا ہے، اتنی چیزوں کی بنیاد، خالی طلاق نہیں ہوگی۔
تو بالکل، اور یہ تو پھر کال کر کے آپ کو باقاعدہ کہا تو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ جس نے یہ کہا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی تو وہ بہت ہی بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، کیونکہ آپ پھر 5 سال ساتھ رہے اور 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے 5 سال تک جتنا آپ لوگ قریب رہے سب گناہ، بالکل ایسے جیسے 2 اجنبی مرد و عورت ایک گھر میں رہنا شروع کر دیں۔ جسمانی تعلق زنا خالص ہوگا۔ اگر اس دوران کچھ بچے پیدا ہوئے تو اس کا نسب والد سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ناجائز طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور اس پہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کام آپ جائز سمجھ کے کر رہے تھے۔ اچھا، اب اگر کوئی فرض کر لے صاحب علم واقعی کوئی مفتی صاحب تھے، پہلی بات تو یہ کہ مفتی صاحب کبھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیں گے، یہ میری گارنٹی ہے، لیکن آپ نے کسی مولوی صاحب سے معلوم کر لیا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے رعایت کا پہلو نکل آیا۔ جو مسئلہ ہے آپ کو کسی مستند ادارے سے معلوم کرنا چاہیے تھا، تو لہٰذا بہرحال یہ تمام صورتحال ان تمام چیزوں پہ آپ گناہ کریں۔ میرا مشورہ ہوگا احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کریں، اور آپ بغیر حلالہ کے آپ اس شوہر کے ساتھ دوبارہ نہیں رہ سکتی ہیں۔ ہماری گزارش ہے ایسا کوئی معاملہ ہو تو مستند علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کیا کریں۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ حضور عدنان عرض کر رہا ہوں۔ جی حضور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیا یہ جو چرس ہے نشے میں آتی ہے، حرام ہے، اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے کہ یہ نشہ کر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا کوئی عبادت؟ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اور یعنی کہ میرے جو زیور ہے، سونا جو میرے پاس موجود ہے، اس کی زکوٰۃ جو ہے نا میرے اور قربانی میرے شوہر ادا کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ مجھے صرف زیور کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میرے شوہر جب ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں، اور بعد میں مجھے جب ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے وہ مجھے بنوا بھی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ ہے کہ اس میں میرے اوپر تو پھر قربانی کا حکم تو نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ اور قربانی وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے، تم صرف اس کو استعمال کر سکتی ہو، اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتی۔ کبھی وہ مطلب آپ کو مالک بنایا تھا، آپ کو مالک بنایا تھا، یہ شادی میں چڑھایا گیا تھا؟ ہاں جی، یہ زیور جو ہے میرا شادی پہ پیچھے آیا ہوا ہے، دونوں سسرال اور میکے کی طرف سے، کبھی بعد میں انہوں نے خود بھی بنا دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ بس آپ بول چکی ہیں، اب سن لیجئے، میری بات سن لیں، آپ جواب دے دیجئے گا کہ آپ کے شوہر کے سسرال والوں کی طرف سے جو ملا تھا، تو کیا آپ کے سسرال میں یہی رواج ہے کہ لڑکی کو مالک نہیں بناتے، بس استعمال کے لیے دیتے ہیں، یا شوہر صاحب کا قول ہے یہ خالی؟ نہیں، مفتی صاحب ہمارے گھر میں تو زکوٰۃ کا کوئی اتنا ایسا رواج ہی نہیں ہے۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دیں بہن، کہ آپ کے سسرال کے اندر یہ رواج ہے کہ جو بہویں آتی ہیں زیور ان کو بہو کو مالک نہیں بناتے، صرف استعمال کے لیے دیتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ ہاں جی، تقریباً یہی رواج ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے شوہر لے کے اس کو بیچ لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ نہیں مالک بناتے ہیں کہ نہیں، یہ بتائیے، بس لڑکی کو مالک بنا دیتے ہیں؟ ہاں چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ایک سوال ہی کیا گیا تھا کہ میں ایک ساتھ کئی وظائف کر سکتا ہوں کہ نہیں، جیسے کچھ درود پاک انہوں نے ذکر کیے، اس کے علاوہ سورہ مزمل اور سورہ یاسین، سورہ واقعہ وغیرہ۔ دیکھیں یہ روزانہ پڑھنا یہ کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، جیسے سورہ یاسین کو روزانہ پڑھ رہے ہیں، سورہ واقعہ یہ تو حدیثوں میں بھی تلقین ہے، سورہ مزمل آپ پڑھ رہے ہیں، برکت وغیرہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ اسی طرح درود پاک جتنی کثیر تعداد میں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے اجازت لے لیں باقاعدہ، اگر کوئی خاص مقصد کے حصول کے لیے ہو اور وہ قابل اعتماد آدمی ہو، یا ایسی کتاب سے کوئی چیز لیجئے کہ جو واقعی کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو، یا قرآن یا حدیث سے اس میں کوئی اخذ شدہ وظیفہ لکھا ہو۔ یہ جو آج کل بازاروں کے اندر وظیفوں کی کتابیں ہیں، یہ بہت ہی جھوٹ پر مشتمل ہیں۔ ایک چیز لکھ دیتے ہیں، اس کے اتنے بڑے بڑے فضائل، یہ کر لیں اور صبح آپ کو یہ ہو جائے گا، اور کل یہ ہو جائے گا، اور پرسوں یہ ہو جائے گا۔ ایسے یوٹیوب کے اوپر اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسی ہیڈنگز ڈالی ہوں گی کہ اگر یہ وظیفہ کر لیں، صبح تمہاری مشکل دور نہ ہو تو فقیر کا نام بدل دینا۔ اب آپ نام بدل بھی دیں، فقیر کو کیا فرق پڑے گا؟ اور لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، ملینز کے اعتبار سے ان کی مطلب دیکھنے والے ہیں، اور وارننگ کے لیے، اپنے پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وظائف بھی وہاں سے اخذ کیے جائیں جو مسند ذرائع ہوں، باقی یہ صورتیں وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کون سے بالوں کو کس کلر سے رنگا جائے
کہ اس میں نماز ہو جائے کالا یا کیسا. دیکھیں عورت ہو یا مرد، کالا رنگ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چونکہ مطلقاً منع کیا یعنی اس میں مرد کی تخصیص نہیں فرمائی، اس لیے مرد و عورت دونوں کو کالا رنگ استعمال کرنا منع ہے. ڈارک براؤن آپ لگا سکتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ اپنے لیے لیکن غیر نامحرم کے سامنے وہ زینت ظاہر نہ ہو، یا اپنے شوہر کے لیے اپنے بالوں کو مختلف کلر سے رنگ سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے. مرد صرف بلیک کے علاوہ بلیک یوز نہیں کر سکتا. مہندی جیسے میں مہندی لگاتا ہوں، مہندی کلر استعمال کر لیں، ڈارک براؤن استعمال کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو یہ جواب. دوسرا یہ کہ نماز پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز ہو جائے گی آپ کی. اگر فرض کر لیں کہ کوئی بلیک کلر استعمال کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، نماز اس کی بالکل ہو جائے گی. تو نماز سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اسے اب کالا رنگ استعمال کر رہے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ یہ منع ہے، نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن وہ شخص لگانے کی بنا پر بالکل گناہگار ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ کرسی کا مسئلہ پوچھا ہے، پہلے کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں. ایک سوال ہے میرا کہ زکوٰۃ کے بارے میں. میں ہر سال سونے کی زکوٰۃ دیتی ہوں. سونا میں نے پورا وزن کیا ہوا تھا، اس کے پیپر لے جا کر ہر سال اس کو نا دکان پر پوچھتی ہوں اس کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی. تو وہ لوگ حساب سے بتا دیتے. مجھے 2 سال پہلے 5,000 بتائے تھے، گئے سال 6,000. ابھی یہ سال یہ کورونا کی وجہ سے میں دکان پر نہیں جا سکی، تو میں نے اندازے سے 7,000 نکال دیا اس کی زکوٰۃ سونے کی بڑھ کر. جی یہ پہلا میرا یہ سوال ہے. جی دوسرا سوال ہے کہ میں نے کچھ سال پہلے 20-30 سال پہلے نا انڈیا میں ادھر سے ڈالر بھیجے تھے. ڈالر کا چیک بھیج کر بینک میں رکھائی تھی، میں ادھر فکس کرائی تھی اچھا ڈالر کو. پھر کچھ سال بعد میں ادھر سے ڈالر منگا لی ادھر امارات میں نا، تو اس کے پاس تھوڑے سے بڑھ کر پیسے دیے تھے وہ لوگ مجھے ڈالر کے. جیسے میرے تھے 15,000 تو وہ لوگ ایسا تھوڑا سا بڑھ کر ڈالر بھیج دیے تھے مجھے اپنے حساب میں. تو وہ حرام ہوتا ہے میرے لیے؟ چلیں میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور مجھے اس سے بہت سی افادیت حاصل ہوئی ہے، بہت سے مسائل میرے حل ہوئے ہیں. چلیں دیکھتے رہیے گا، دوسروں کو ترغیب دیجیے. جو مجھے نہیں سمجھتی پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات کا میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب ہم نفلی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان میں اتنی دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے تو آیت الکرسی پڑھی جائے، کیا ہر بار ہم جتنی بار مطلب ہے پڑھیں تو کیا بسم اللہ شریف کو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ ایک کرسی کا کویسچن کیا تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے کوئی خاتون مجبوری میں نماز پڑھ رہی ہیں تو کیا کوئی ٹیبل سامنے رکھ کے اس پہ سجدہ کریں؟ تو دیکھیں یہ بالکل غلط طریقے ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی شرعی لحاظ سے حاجت ہے. جب انسان مجبور ہوتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور رکوع کے لیے کم جھکیں، سجدے کے لیے زیادہ جھکیں. اب یہ کنڈیشن لگانا کسی کی بھی طرف سے کہ نہیں آپ کی پیشانی ضرور سختی کے اوپر جمنی چاہیے، سختی پہ سخت چیز کے اوپر ہونی چاہیے، تو ٹیبل کو سامنے رکھ کے اس پہ کریں، یہ ضرورت نہیں ہے. جب اشارے سے نماز ہوتی ہے تو پھر پیشانی کو ٹکانے کا شرعی طور پہ مطالبہ نہیں ہوتا ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ جہاں جس باتھ روم میں ٹوائلٹ وغیرہ بھی ہے وہاں کھڑے ہو کر وضو کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، اٹیچ بات ہوتے ہیں ان میں آپ بالکل وضو کر سکتے ہیں، لیکن جو کلمات پڑھنے ہوتے ہیں وہ آپ باہر سے پڑھ کے جائیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ باہر سے پڑھ کر پھر اندر جائیے، اور وضو کے دوران کچھ نہ پڑھیں تاکہ کیونکہ مقام اچھا نہیں ہے. باقی وضو آپ کا بالکل ہو جائے گا. ایک انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں عصر کا وقت شروع ہو جائے اور ابھی آپ نے فرض ادا نہیں کیے، جتنے مرضی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن جب آپ عصر کے فرض ادا کر لیں اس کے بعد سے لے کر پھر غروب آفتاب تک اب آپ نفل نہیں پڑھ سکیں گی. اسلامک بینک میں پوچھا کہ اگر کوئی پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائے اس کا نفع لے، کیا اس کا حکم ہوگا؟ دیکھیں چونکہ اسلامک بینک جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً ان میں شرعی ایڈوائزر موجود ہوتے ہیں جو باقاعدہ مفتیان کرام ہوتے ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے جانچ پرکھ کر پھر اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. لہٰذا اس طرح جس بینک میں بھی آپ رکھوانا چاہیں وہاں جو شرعی ایڈوائزر ہیں ان سے مشورہ کر لیں، یا ان کی کوئی تحریر دکھائی جائے تو اس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا نفع آپ کے لیے شرعاً جائز ہوگا. کیونکہ جو اسلامک بینک ہوتے ہیں جو بھی آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں، ہمارا جو مطلب ذہن ہے کہ ایسا ہی کرتے ہوں گے، اور وہ بتاتے بھی یہی ہیں کہ اس کو وہ کسی کاروبار میں لگاتے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو آپ کو دیتے ہیں، تو ایسا آپ کر سکتی ہیں. ایک انہوں نے پوچھا کہ کسی نے فون پر
کہا کہ آج بھی تجھے طلاق اور کل بھی تجھے طلاق 7-8 مرتبہ، تو کیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو بالکل ہو جائے گی۔ آج کہنا، کل کہنا، آج جب کہا کہ آج اور کل بھی تجھے طلاق، تو وہ جو جتنے بھی عدد ذکر کریں گے وہ آج کے ساتھ بھی متعلق ہوں گے اور کل کے ساتھ بھی ہوں گے، تو 8 مرتبہ طلاق دے دی تو بالکل طلاق ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ چرس جو ہے کیا نشہ ہے یا حرام ہے؟ اس کو پینے کے بعد نماز یا کوئی اور عبادت کی ادائیگی کا کیا شرع حکم ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نشہ ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے، کہ جب یہ حالت اور کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مطلب اگر عورت سامنے کھڑی ہو تو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے یا اجنبی عورت ہے، زمین آسمان آسمان زمین لگے، زبان لڑکھڑانے لگے، ہاتھوں میں طاقت وہ نہ رہے، گرپ پوری طاقت کے ساتھ نہ ہو، پاؤں لڑکھڑانے لگیں، تو یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے نشہ۔ اور جو چیز اس کیفیت تک پہنچاتی ہے اسے نشہ آور شے کہتے ہیں، جیسے ہیروئن وغیرہ ہے، یہ شراب ہے۔ اب چرس جو ہے اگر اس کو اس جہت سے دیکھیں تو چرس پینے کے بعد یہ کیفیات تو طاری نہیں ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس اعتبار سے آپ چرس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نشہ آور ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک جہت سے اگر دیکھیں تو وہ حرام نہیں لگتی، لیکن دوسری سائڈ سے دیکھیں یا دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ممانعت نظر آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ چرس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کو مکروہ تحریمی ہی قرار دیا جائے گا، حرام کے نزدیک ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی کرنا چاہیں اور سامنے والے کہیں کہ جی ہم ایک لڑکے سے آپ کی بیٹی کی یا بہن کی شادی کریں لیکن ہے وہ چرسی، تو کیا آپ اس سے شادی کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ چرسی رہ گی ہماری بچی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس سے انسان کی عزت زوال پذیر ہوتی ہے، اس کا وقار ختم ہوتا ہے، اس اعتبار سے بالکل جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی چرس پی لیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نماز کی ادائیگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس میں وہ نشہ نہیں ہے کہ جو الفاظ کی ادائیگی کے اندر گڑبڑ پیدا کر دے اور انسان کو پتہ نہ چلے میں کہاں کھڑا ہوں، کیا نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، ہوش و حواس میں آدمی رہتا ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہم ترغیب نہیں دے رہے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، کسی نے پوچھا کہ جی چرس کیا شراب کی طرح حرام ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، شراب کی طرح حرام تو نہیں ہے کیونکہ اس میں علت نشہ نہیں پائی جاتی، لیکن یہ دوسرے اچھا وہ جو پہلے کا جملے تھے وہ تو نوجوانوں نے یاد کر لیے اور باقی کے چھوڑ دیے اور مشہور کر دیے جی مفتی صاحب نے چرس پینے کی اجازت دی ہے کہ چرس تو شراب کی طرح حرام ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا، پھر ایک وہاں پہ اجتماع تھا، اس میں پھر میں نے اس کو وضاحت کی۔ تو اپنے مطلب کی چیزیں سب لے لیتے ہیں اور جو سمجھایا جائے اس کو پورا نہیں سمجھتے، تو میری اس بات کو 2-3 دفعہ سن لیجیے گا، سمجھ میں آئے گی۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، 4 کویسچن رہ گئے ہیں، تو یہ نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے اگر زندگی رہی اور پروگرام ہوا تو میں اس میں پہلے ان 4 سوال کے جوابات دوں گا۔ جن بہن بھائیوں کو کوفت ہوئی ہو جواب نہ ملنے کی بنا پہ ان سے معذرت خواہوں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کے بے حد قریب آنے اور اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔